السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطا ہوگی یا اللہ معاف کر، پھر ہوگی یا اللہ معاف کر، اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گا۔ تو ایک ہم توبہ کر لیں، نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اگر دل سے کہا ہے سب معاف، باقی تفصیل مفتیوں سے پوچھ لیں۔ تو جس نے توبہ پکی کر لی ہے مبارک ہو، سب معاف ہو صاف۔ پھر کوئی دھبا لگ جائے پھر کہنا یا اللہ معاف کر۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا دی، سبحان اللہ۔ کئیوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رونا آتا نہیں، تو میرے نبی نے کہا رونے والی شکل بنا دی۔ جیسے ان فقیروں سے سیکھو دعا کیسے مانگنی، یہ نہیں کھڑے ہوتے مانگنے والے، کیسے چہرہ بناتے ہیں، کیسے تعریفیں کرتے ہیں، کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خواہ مخواہ دل کرتا ہے کچھ دے دیں، حالانکہ پتہ ہے یہ کاروباری ہیں، شام کو 4-5 ہزار کما کے لے جائیں، پھر بھی اس کا چہرہ ایکشن، تو اللہ کہتا اللہ کو ایسے دکھا دو تو اللہ کہتا چل جا دفع کرو، معاف کرو۔ اور بھائیو، نماز قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو۔ سر پہ زیادہ چڑھ جائیں تو پھر مفتیوں سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے، لیکن آج کوئی قضا ہے تو شام کو پڑھ لو، دوپہر کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، اگلے دن پڑھ لو۔ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، بعد میں آہستہ آہستہ رکھ لو۔ اور بیمار ایسا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس کو معاف ہو جاتے ہیں۔ حج میں بیمار ہے، حج معاف ہو جاتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر معاف ہوتی تو حسین کو کربلا میں ہوتی، ان کا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹے۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے میرے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی، اور نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا ہے، علماء سے رابطہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کے مسائل ان سے پوچھ کے چلو تاکہ صحیح راستہ ملے، صحیح۔ وہ میں ایک وہ اپنا ہی بیان نکل آیا، کوئی ہندو چلا رہا تھا تو اس کی وجہ سے میں سننے لگا یہ ہندو کو میرے بیان سے، تو اس میں نے بات کی کہ اپنے جھگڑے اپنی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا کرو، کسی بڑے کو ساتھ بٹھا کے، جیسے وہاں پٹھانوں میں جرگا ہوتا ہے، یہاں پنچایت ہوتی ہے، تو اس طرح کر لو، عدالتوں میں نہ جاؤ۔ تو وہ تبصرہ کرنے کا، اے مولوی وکیلاں دی روزی تے لت مار رہے۔ کسی بھی ملک کی تباہی بھوک سے نہیں آتی، ظلم سے آتی۔ کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ ان کے پاس روٹی ختم ہو گئی۔ جتنی قومیں تباہ ہیں، جتنے آج تباہ ہو رہے ہیں، ظلم کے پیچھے۔ عدل جب مٹ جاتا ہے، عدل ریڑھ کی ہڈی ہے، جب یہ مٹتا ہے تو پوری قوم مٹ جاتی ہے۔ اور میرا ملک تھوک کے لحاظ سے ظلم سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کوئی عدل کی فضا قائم کر دے، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت تکلیف میں کام نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن ان کے سیکرٹری نے کہا، پاکستان بننے کے بعد کی بات، کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں، آپ پھر اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹی بی تھی نا، تو ٹی بی کا تو کوئی علاج کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انگریزی بولتے تھے، کہنے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن، ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن۔ ہم بھی جب مریں تو اللہ کہے شاباش میرے بندے، بہت اچھا کر کے آئے۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں 3 دن لگانا شروع کر دو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا، چلہ بھی نہیں کہتا، صرف 3 دن کہتا ہوں، لیکن باقاعدگی سے چلتے رہو تو انشاءاللہ پوری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، خاوند بیوی میں کوئی جھگڑا ٹکراؤ ہے تو یہ ایسا بڑا عمل ہے، اگر یہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، جیسے نماز پہ معاف ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور صلح کر لیں تو ان دونوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ سارے بھائی نیت کرتے پڑھو بھائی۔ بچے دورہ حدیث میں ان سب کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے، اللہ برکت دے، قبول فرمائے۔ اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے، نیت کے بغیر عمل کی کوئی قیمت، اور نیت ایسی چیز ہے، مولانا الیاس صاحب نے اس کے لیے جو لفظ منتخب کیا، تصحیح نیت، 5واں نمبر تبلیغ کا، اخلاص سے نیت نہیں کہا، تصحیح نیت۔ تصحیح ہے باب تفعیل، جس میں تکرار ہوتا ہے۔ تصحیح کے لفظ میں اشارہ ہے کہ نیت بار بار خراب ہوگی اور اسے بار بار ٹھیک کرنا ہے۔ تصحیح نیت، کیا باریک بین ہستی سے ہو،
ہم عام طور پہ اخلاص سے نیت کہتے ہیں، اخلاص تو دعویٰ ہو جاتا ہے، تصحیح میں دعویٰ نہیں ہے۔ تو میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوں، اور سب سے باریک عمل ہے یہ نیت کی سے، چونکہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کی۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کی تو نیت خراب ہے، اور کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میری نیت ٹھیک۔ یہ موت پہ ہی راز کھلے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ میں واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو کسی کو دیکھ کر کہنا کہ یہ تو پیسے کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر، جیسے مجھے بہت سارے مولوی فتوے لگاتے ہیں یہ تو شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنے حافظے کا روب جتلاتا ہے، نسب نامے پڑھتا ہے، ایسی قسم کی مجھے تعریفیں، ایسی تعریفیں بھی میری ہوتی رہتی ہیں۔ یہ امر میں چپ کر کے طرف بیٹھے ہوئے، تو لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رطب و یابس کٹھا نہ ہو، اچھے کہنے والے برا کہنے والے نہ ہوں۔ نبیوں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، ہمارے نبی کو کیا کہا؟ ساحر مجنون، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مجنون۔ ایک شاعر، ایک مجنون، ساحر کذاب، جادوگر اور جھوٹا۔ تو کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنا باریک عمل ہے کہ جو صرف موت پہ جا کے یہ راز کھلے گا کہ اللہ تیرے لیے۔ اس لیے میں تنہائی میں بہت روتا ہوں کہ آپ سب کے لیے میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آئے بیٹھے، لیکن یہاں بیٹھنے والا قسم نہیں کھا سکتا کہ وہ اللہ کے لیے بات کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، یہ مولوی آدم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میں ان کی والدہ کی تعزیت کی جائے، اس لیے اس کا کچھ دعویٰ نہیں۔ یہاں آنے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں۔ یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث گزرے اور بہت بڑے خطیب گزرے، موت کا وقت آیا تو رونے لگے، یا اللہ ایک میرے پاس دیانت ہے، ایک میرے پاس خیانت ہے۔ دیانت تو یہ ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے کہ میں نے انہیں تیرا پیغام صحیح صحیح سنایا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، اور ایک میری خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے کہ میں تیرے حق میں خیانت کرتا رہا ہوں، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ اور روتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور پوچھا یوسف موت کے وقت کیا کہا تھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، ایک دیانت ہے کہ لوگوں کو تیرا پیغام صحیح پہنچائے، ایک خیانت ہے کہ تیرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رکھا۔ کہا یوسف تیرا یہ ایک بول مجھے اتنا پسند آیا کہ چل جنت میں چلا جائے۔ نہ ان کی حدیث کا ذکر کیا، نہ ان کی تصوف کا ذکر کیا، نہ ان کے مواعظ کا، نہ تیرا یہ بول مجھے پسند آ گیا تو میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ جڑ ہے، یہ نیت نوا سے ہے۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا۔ یہ حنفیوں نے تھوڑی سی وہ نکالی شک، بھائی چلو اجر نہیں ملتا پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن میں امام شافعی کے ساتھ عمل بھی نہیں ہوتا، اجر بھی نہیں ہوتا۔ اب میں ذمہ دار ہوں، گٹھلی کے بغیر درخت اگا سکتا ہوں؟ آموں کے باغ ہیں تو پھو کر کے آم کا بوٹا کٹ سکنا، گٹھلی کے بغیر تو درخت نہیں ہوتا۔ نوا کا مادہ، نیت کا مادہ نوا سے ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ نیت کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ کرے حناف کی بات صحیح ہو کہ کم از کم حاضری تو ہو جائے، لہذا میں ان کے ساتھ ہوں، عقلاً میں امام شافعی کے ساتھ، عقیدتاً ان کے ساتھ۔ تو اپنی نیت کو تصحیح ہر وقت ٹھیک کرنا، ہر وقت ٹھیک کرنا۔ ایک لمحے میں تو ہاتھوں سے نکل جاتی، ایک لمحے میں، تو لہذا ہر وقت تصحیح 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 تصحیح، یہاں تک کہ موت آئے اور ہم اپنی نیت ٹھیک کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے۔ تو سارے نیت کرتے ہیں نا بھائی، درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ ہم تیرے نیک بندے مولوی آدم کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا بیٹا تیرے راستے میں ہے، اس کی رحمتیں برکتیں ان کی ماں کی قبر پہ نازل فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور یا اللہ جو زندگی میں سہواً خطاً عمداً جتنے بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ اپنے فضل و احسان کرم سے معاف فرما، اور صالحات قانتات کے ساتھ ان کا حشر فرما، اور صحابیات کے ساتھ ان کا حشر فرما۔ اور یا اللہ ان کے بیٹے بہت نیک ہیں، میں گواہی دیتا ہوں،
میرے ساتھ سفر کیا ہے، بڑی صفات والے ہیں، ان کی محنتوں کا اجر ان کی والدہ کی قبر تک پہنچا اور اس سے ان کے درجے روزانہ بلند فرما۔ یا اللہ جن کے بھی والدین فوت ہو گئے ہیں انہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے درجوں کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اور جتنے بھی اہل ایمان تیرے پاس پہنچ گئے جہاں بھی 6 بر اعظم میں، سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ صحت سلامتی کے ساتھ، ہمیں کلمے کے ساتھ دنیا سے یا اللہ قبر تک پہنچا، اور قبر سے حشر تک اپنے نیک بندوں کے ساتھ مع صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، حوض کوثر کا پانی پلا، پل صراط پر اپنے نبی کے ساتھ گزروا دے، جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے یہاں مستورات بھی، مرد بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی جمع ہیں، سب سائل ہیں اور تو دینے والا ہے، سب کے دلوں میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خواہشات ہیں، ضروریات ہیں۔ یا اللہ اپنے کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ میرا ملک بھوک سے مر رہا ہے، مہنگائی سے مر رہا ہے، ظلم سے مر رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے اوپر سے مہنگائی کے عذاب کو دور فرما دے، بد امنی کا شکار ہے تو امن کو قائم فرما دے، قتل و غارت کا شکار ہے تو امن کو قائم فرما دے، جھوٹ ہے، سود ہے، خیانت ہے، فحاشی ہے، اپنی قدرت سے اسے ختم فرما کے اسے واقعی پاک ستان بنا دے، پاک زمین بنا دے۔ یا اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیکوں کے حوالے فرما، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما نہ تجھے پہچانتے ہوں نہ ہمیں پہچانتے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان عمر بن عبدالعزیز جیسے ہمیں حکمران عطا فرما۔ یا اللہ جن کے لیے پرچے گر گئے کہ براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار۔ یا اللہ تجھے آج بھی قدرت ہے، یا تجھے آج بھی قدرت ہے، پورے معاشرے کو، پوری امت 57 ملک تباہ و برباد ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کو اتار دے، اپنے کرم کو اتار دے، سارے ملکوں میں نیک حکمرانوں کو حکومت عطا فرما، سارے ملکوں میں جو جھگڑے، فساد، لڑائیاں ہیں ان کو امن میں تبدیل فرما۔ جو دکھ درد ہیں، جو دشمنوں کا گھیرا ہے، یہود و نصارہ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، چیونٹے کی طرح ہمیں مار رہے ہیں، یا اللہ ان کے ہتھیار سلب فرما دے، ان کی قوت کو پاش پاش کر دے۔ یا اللہ مزقہم کل ممزق میرے مولا، دمر دیارہم وفل اسلحتہم وخرب بنیانہم الق بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ یا اللہ آمنا فی اوطاننا، آمنا فی اوطاننا۔ یا اللہ مولی اعظم صاحب کی اس قربانی کو قبول فرما اور اس پورے علاقے پر اس کی رحمت کو نازل فرما، ان کے ساتھیوں کو بھی قبول فرما، اور ہم ان سب کے طفیل تجھ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم۔